محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا سے اب تمام حضرات جڑے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ واہیات چیزوں کے لیے، لغویات کے لیے، لایانی چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس کتنا وقت ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان فضولیات کے لیے، لغویات کے لیے، لایانی چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں جو پانی کی طرح سے بہا رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو کہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، اس کی ہدایت کے لیے ہے، زندگی سنوارنے کے لیے ہے، زندگی پرسکون بنانے کے لیے ہے، دنیا میں امن لانے کے لیے ہے، اس قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ کتنا افسوسناک ہے۔ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، ہم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، اور جن کے سینوں میں قرآن مجید ہے ہم ان کی قدر بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی سے امن و سکون رخصت ہو گیا، اور دنیا جو ہے اسلام کی نعمت سے، ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئی اور محروم ہو رہی ہے۔ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ قرآن مجید پڑھا جانے لگے تو تم سے اگر کچھ نہیں بن پڑتا ہے تو شور شرابہ کر دو، ممکن ہے کہ تم اس کے ذریعے سے غالب ہو جاؤ۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ بالکل یہی رویہ آج مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن مجید سے دوری کے طرح طرح کے بہانے بنائے۔ اس میں سے ایک بہانہ یہ بنایا کہ یہ قرآن مجید ہماری سمجھ سے بالا ہے، قرآن مجید کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 18 علوم درکار ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی واقفیت ضروری ہے، اس میں مہارت ضروری ہے۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے بہانے ہیں جو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ میں چشمہ کر رکھے ہیں۔ یہ عذر لنگ ہے جس کا ہم اور آپ بار بار سہارا لیتے ہیں۔ اس تعلق سے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، ایک آیت نہیں ہے جس آیت کو مفسرین نے، مترجمین نے، قرآن کے ماہرین نے نہ سمجھا ہو۔ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ایسی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکے۔ اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے وہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیر میں، اپنی تراجم میں قرآن مجید کے مفہوم کو، اس کی تفصیلات کو، اس کی آیت کی جو تفصیلات ہیں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اندھا ہے اس کے لیے بھی کتاب ہے، قرآن مجید ان کے لیے بھی لکھی گئی ہے کہ ایک اندھا اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی بالکل اندھا ہے، قرآن مجید کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو آڈیو دستیاب ہے جس سے وہ سن سکتا ہے۔ ایک آدمی بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، لیکن وہ آج کے نیٹ کے زمانے میں اور ترقی یافتہ دور میں وہ دنیا کے بڑے سے بڑے مفسر اور مترجم کی گفتگو سن سکتا ہے قرآن مجید سے متعلق۔ اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی یہ بہانہ کرے کہ قرآن مجید ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عذر بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔
اور یہ جو وہم پھیلایا جاتا ہے کہ قرآن مجید علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے، یہ بالکل جہالت پر مبنی بات ہے۔ جو لوگ بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، آپ یہ جان لیں کہ اس سے پہلے ہزاروں تفسیریں، سینکڑوں تفسیریں، سینکڑوں ترجمے لوگوں نے کر ڈالے ہیں۔ تو اب جو بعد کے لوگ ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں، کہیں درس قرآن دے رہے ہیں، کہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو وہ نئے سرے سے قرآن مجید کا ترجمہ اور نئے سرے سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ متقدمین نے جو ترجمہ اور تفسیر کیا ہے وہ اسے سنا رہے ہیں۔ اس میں وہ کوئی بدعت نہیں لا رہے ہیں، وہ کوئی نئی چیز امت کو نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ جو پہلے کے علماء اور مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں، خواہ انہوں نے عربی زبان میں کہی ہو، فارسی زبان میں کہی ہو یا اردو زبان میں کہی ہو، جس زبان میں بھی کہی ہو، آج کے جو قرآن مجید کے طلبہ ہیں، اس کے جو علماء ہیں، انہی چیزوں سے استفادہ کر کے، انہی چیزوں کو پڑھ کر کے عوام میں یہ باتیں پھیلا رہے ہیں، عوام میں یہ چیزوں کو عام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہ عذر نہ بنائیں کہ قرآن مجید ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ یہ جان لیں کہ عرب میں جو لوگ قرآن مجید کو، جن کو قرآن مجید سمجھایا گیا، جن کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ بالکل ان پڑھ تھے، وہ بالکل بددو تھے، دنیا کی تہذیبوں سے وہ ناآشنا تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید سمجھا دیا۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول یہ کلام میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ اتنا مشکل کلام ہے کہ یہ میری سمجھ سے بالا ہے۔ اور آج ہمارے پاس اتنے سارے علوم ہیں، اتنے سارے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس جملے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے قریب ہو سکیں، قرآن مجید کو پڑھ سکیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں، تفسیر کے ساتھ پڑھ سکیں، اور اس کے مفہوم پر، معنی پر غور و فکر کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے آگے بڑھ کر کے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مطلوب ہے قرآن مجید کا، جو مقصود ہے قرآن مجید کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسے اپنی زندگی میں داخل کر سکیں، اپنے اعمال سے اس کا اظہار کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔